حقیقی دوست کون ہوتا ہے اور حقیقی دوست کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کو گناہوں سے ڈرائے۔ اب ہمیں سب سے پہلے حقیقی دوست کی پہچان کرنا ہوگی، کیونکہ گناہوں سے ڈرانے والا اور نیکیوں کے راستے پر چلانے والا ہی اگر حقیقی دوست ہے تو اس کی تاریخ میں کیا مثال ملتی ہے، اور فی زمانہ ہم ایسے دوست کی پہچان کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے مطالعہ، یعنی مختلف انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام، تابعین، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو پڑھیں، آپ کو حقیقی دوست بھی مل جائیں گے اور ان کی پہچان بھی۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست کے بارے میں کئی اقوال ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں، جو دوست چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر بات چیت ترک کر دے، حقیقت میں وہ دوست تھا ہی نہیں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست کے دشمن کو دوست نہ بنا لو، اس طرح تم اپنے ہی دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے لیے کون سی ہم نشیں یعنی دوست بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے مخلص اور نیک دوست کی 3 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ یہ تھی، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور تیسری نشانی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، جس کے اعمال تمہیں آخرت کی یاد دلائیں۔ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا، روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا بیٹا کہاں تھے تو جھٹ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا، بیٹا آج آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا، ابا جی اس وقت؟ ابھی رات کے 2 بجے ہیں، کل چلیں گے۔ نہیں ابھی چلتے ہیں، آپ کے دوست کا پتہ تو چلے۔ باپ نے ابھی یہ زور دیتے ہوئے کہا تھا، جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی، تو لڑکے نے کہا، اپنے دوست سے ملنے آیا ہے اس وقت، مگر وہ تو سو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، چاچا آپ اس کو جگاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو درکنار، دیکھنا اور جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیر دین ہے۔ سفر لمبا تھا، پہنچتے پہنچتے آذانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا، لیکن پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پر بھی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز ہوئی، اور ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا، میرے دوست بہت معذرت، مجھے لیٹ اس لیے ہوا کہ جب تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ رات گئے بجایا، لیکن تمہاری کھٹ کھٹ کے انداز سے میں تمہیں پہچان تو گیا۔ مجھے لگا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے جو پیسے جمع تھے وہ نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندے کی ضرورت ہے، پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہو اور اسے بھی لے آیا۔ اب سب کچھ سامنے ہے، پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر ہی حق نبھانے آ جائے۔ مختصر یہ کہ زندگی میں ایک دوست کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن دوست وہ جو شریعت کا پابند ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں پر پورا اترتا ہو، واقعی جو ہمیں گناہ کے عذاب سے ڈرائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں بھی اسی راستے پر چلائے، کیونکہ ایسا دوست ہی ہمارا حقیقی دوست ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔